أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صلوات اللهم صل على عزیزان محترم، اس مختصر سی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 179 ہے، 179۔ پروردگار نے عجیب لہجے میں بات کی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ پروردگار کہتا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ آیت ہے بھائی، قرآن کا جملہ ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو جب اکثریت جہنم میں جانے والی ہے تو اکثریت پر ناز کیسا؟ جب آیت ہے قرآن مجید کی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ مالک کیوں پھینکے گا؟ کہا سنو کہ کیوں پھینکوں گا۔ لَهُمْ، آرام سے سننا ترجمے کو آئے تھے، لَهُمْ قُلُوبٌ لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہیں لیکن سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہیں، سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر سننے کا کام
نہیں لیتے. دیکھا دیکھا, دل اور دماغ رکھ کے غور نہیں کرتے, آنکھ رکھ کے دیکھتے نہیں ہیں, کان رکھ کے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ لوگ مویشیوں جیسے ہیں. جو آنکھ رکھ کے نہ دیکھے, جو کان رکھ کے نہ سنے, جو دل و دماغ رکھ کے غور نہ کرے, وہ مویشیوں جیسے ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. اولئک ہم الغافلون, سچے غافل وہی ہیں جو آنکھ رکھ کے نہ دیکھے, کان رکھ کے نہ سنے, دل و دماغ رکھ کے غور نہ کرے, وہ جہنمی ہے. بھائی دیکھو, بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے, تو اب مجھے کہنا نہیں تھا خدا کی قسم, لیکن بات دماغ میں آ گئی ہے تو اسے سنتے رہو. آج کے ایجنڈے پہ وہ بات نہیں تھی. جہنمی کی تعریف کیا ہے؟ جو آنکھ رکھ کے نہ دیکھے, کان رکھ کے نہ سنے, دماغ اور دل رکھ کے غور نہ کرے. قرآن کی نگاہ میں کیا ہے؟ جہنمی. دیکھو بڑا بیدار مجمع ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں. اس وقت رات ہے, الٹ دو, دن نہیں, ٹھیک ہے نا؟ اس وقت رات ہے, اس جملے کو الٹ دو, دن نہیں ہے. بات صحیح ہے نا؟ دونوں جملے صحیح ہے. اچھا, اس وقت مجلس نہیں, مجلس ہو رہی ہے. اس وقت مجلس ہو رہی ہے. کوئی دوسرا کام, الٹ دو جملے کو, کوئی دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے. طے ہو گئی نا بات؟ تو اگر جہنمی سمجھ میں آ گیا تو جنتی تمہاری سمجھ میں خود آئے گا. بھائی سننا, جہنمی کون ہے؟ بھائی ایک مرتبہ مثال اور سن لو. اس وقت رات ہے, الٹ دو, دن نہیں ہے. بات بات ہو گیا. تو جملے کو بس الٹنا ہے, فقط الٹنا ہے. جہنمی کون؟ جو آنکھ رکھ کے نہ دیکھے, کان رکھ کے نہ سنے, دماغ رکھ کے غور نہ کرے, وہ کون ہے؟ جہنمی. اب اسی کو الٹ دو کہ جنتی وہ, جنتی وہ کہ آنکھیں ختم ہو گئی, کان ختم ہو گئے, دماغ ختم ہو گیا, اور شانہ ہلا ہلا کے قبر میں کہہ رہے ہیں اسماعیل بھام یا فلان ابن فلان. بھیا تلقین کیا ہے؟ بھائی توجہ رکھنا. بھائی مردے کا شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اسماعیل بھام یا فلان ابن فلان, حل انت علی عہدک القدیم الذی منذ فارقتنا بشہادت ان لا الہ الا اللہ. آئے مردے سن اور آئے مردے سمجھ, یعنی سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. تو جو قوم اپنے مردے کو جنتی سمجھے گی وہ تلقین پڑھے گی, جو جنتی نہیں سمجھے گی وہ نہیں پڑھے گی. سائیں میں آپ کو لاڑکانے میں تلاش کر رہا تھا اور یہاں آپ خیرخو میں چھپے ہوئے بیٹھے. تو اب دیکھو میری گفتگو, میرے سارے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میری گفتگو ہمیشہ آیات قرآنی کی چھاؤں میں آگے بڑھتی ہے. توجہ رکھنا. اب آیت کو آیت سے ملاؤں گا اور جانا مجھے آگے, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ, ایک جملہ سنتے جاؤ. جہنمی کون؟ دماغ رکھ کے, دل رکھ کے غور نہ کرے, آنکھ رکھ کے نہ دیکھے, کان رکھ کے نہ سنے. بھائی توجہ رکھنا, لیکن کچھ اسی مرحلے پہ تو کہنا ہے. تو اب تین ہی طاقتیں ہیں جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. میرے سامنے نوجوان دوستوں کا داہنے بائیں اور ساتھ میں مجمع ہے. اب بزرگ میرے مخاطب نہیں, اور بزرگوں کو میں کیا سناؤں گا, ہے نا؟ تو میرے مخاطب یہ سارے نوجوان دوست ہیں جو داہنے بائیں اور سامنے بیٹھے ہوئے. بھائی سننا, علم کے سورسز کچھ تین ہیں. علم حاصل کرنے کے ذریعے فقط تین ہیں, چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یا آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو, یا کان سے سن کے علم حاصل کرو, یا دل و دماغ سے غور کر کے علم حاصل کرو. چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دنیا میں جتنا بھی علم حاصل ہوتا ہے, جتنا بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ تین ہی ذریعوں سے. آنکھ سے دیکھ کے علم کو حاصل کرو, کان سے سن کے علم کو حاصل کرو, اور دل اور دماغ سے غور کر کے علم کو حاصل کرو. توجہ ہے نا؟ اچھا تو اب سنو, رسول آیا ہے ہدایت کے لیے. سننا, آرام سے سننا. تو رسول آیا ہے ہدایت کے لیے, رسول آیا ہے علم دینے کے لیے. اگر رسول آنکھ کو علم دے جائے, آرام سے سنو, آرام سے سنو, اگر میرا رسول فقط آنکھ کو دکھلا جائے تو قیامت کو کان کہے گا مجھے سنایا نہیں تھا. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اور دل اور دماغ کہیں گے ہم سے غور نہیں کروایا تھا, اگر آنکھ کو دکھلا جائے.
بھائی بہت توجہ دے. اچھا رسول اگر کان کو سنا جائے، میرا محمد اگر فقط کان کو سنا کے چلا جائے، قیامت میں کہے گی آنکھ کیا میں دکھلایا نہیں تھا، دل کہے گا ہمیں ہم سے غور نہیں کروایا تھا، ہے نا. اور میرا رسول اگر فقط دل و دماغ کو غور کروا کے چلا جائے تو آنکھ کہے گی دکھلایا نہیں، کان کہے گا سنایا نہیں. تو اب میرے رسول کا فریضہ ہے یا نہیں کہ جب بھی ہدایت کرے میرا محمد آنکھوں کو دکھلائے، کان کو سنائے، دل و دماغ کو غور کروائے. بھائی یہی سبب ہے کہ غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھایا، آنکھیں دے گئے. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے نا میرے سننے والوں تک. بھائی یہی سبب ہے. بھائی اگر رسول آنکھ کو دکھلا دے کان کو نہ سنائے، کان کو سنا دے آنکھ کو نہ دکھلائے، آنکھ کو دکھلا دے کان کو سنا دے، دل و دماغ کو غور نہ کروائے، تو قیامت میں ایک نہ ایک چیلنج کر دے گا رسول کو. اسی لیے میرے محمد نے ہاتھوں پہ اٹھایا کہ آنکھیں دیکھ لیں، پھر زبان سے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جب بھائی ہاتھوں پہ اٹھایا تاکہ آنکھیں دیکھیں. زبان سے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تاکہ کان کھل لے. ہو گیا نا. آنکھ کو دکھلا دیا، آنکھ کو دکھلا دیا، کان کو سنا دیا. اور اب بوڑھے محمد نے جوان علی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے. پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے. اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. اسے رسوا کر دے جو علی کو رسوا کرنے کی خواہش کرے، اور اسے عزت دے دے جو علی کی عزت کرے. بھائی اس دعا کے مانگنے کی ضرورت کیا تھی کہ اگر دماغ ہے تو قیامت تک علی پہ غور کرتے جانا. عجیب دیکھو میں نے کہا نا کہ بہت پڑھا لکھا مجمع اور بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. اب میرے محمد کے جملے کو سنو، لیکن خدا کا سنتے جاؤ. یہ کیا ہے غدیر؟ ہزاروں مرتبہ سنا ہے نا. یہ ذہنی عیاشی نہیں ہے. یہ غدیر کا واقعہ ذہنی عیاشی نہیں ہے کہ سن لیا اور یار حیدری لگا دیا. بھائی بتاؤ، رسول نے اس دن دو کام کیے، ایک اسٹیٹمنٹ دیا، ایک دعا مانگی. دیکھو جملے کو سننا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ رسول کا بیان ہے یا نہیں؟ بیان ہے نا. اخباروں میں روز بیان آتے رہتے ہیں، ہے نا. سچے جھوٹے ہر قسم کے اخباروں میں بیان آتے رہتے ہیں. تو رسول نے ایک بیان دیا. بھائی توجہ رکھنا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور رسول نے ایک دعا کی اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے رسوا کر دے جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے. تو غدیر میں کیا ہے؟ ایک بیان اور ایک دعا. طے ہو گئی نا بات؟ دیکھو اس اینگل سے سنو، جس اینگل سے میں بتا رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بیان جس کا میں مولا اس کا علی مولا نہیں. اگر یہ ہوتا تو باقی کیا تھی؟ جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا نہیں. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو اب تمہیں طے کرنا ہے کہ محمد کس کا مولا. ابھی عرض کروں گا اپنے سننے والوں کی خدمت میں. لیکن یہ بیان اور دعا تو طے ہو جائے نا. تو غدیر میں ایک ہے بیان جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور ایک ہے دعا. پروردگار اسے ذلیل کرتے جو علی کو ذلیل کرنا چاہے. ایک بیان ہے، ایک دعا ہے. یہی ہے نا. اچھا دیکھو یہ مشرک لوگ عجیب ہیں. سننا، اب میں سوچ رہے ہوں گے میرے سننے والے میں غدیر سے مشرکوں تک چلا گیا، لیکن بھائی یہ میری مجبوری ہے. اور آرام سے سننا. یہ مشرک جو ہے نا،
یہ بڑے عجیب ہے. محمد رسول اللہ کو کہہ رہے تھے کہ سچا ہے, کہہ رہے تھے یا نہیں؟ وہ بت پرست رسول کے زمانے والے کہہ رہے تھے نا کہ سچا ہے, کہہ رہے تھے نا کہ محمد سچا ہے. اچھا بھائی کہہ رہے ہو کہ سچا ہے تو پھر اسے رسول کیوں نہیں مان لیتے؟ کہا کہ نہیں, کہا کہ نہیں. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. کہا کہ نہیں, ہم اسے سچا تو مانیں گے, سچا تو اسے مانیں گے, لیکن اسے رسول نہیں مانیں گے. تعریف کر رہے ہیں مگر رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میں اور لفظوں کو بدل دوں. بھائی توجہ رکھنا, بات کو مان رہے ہیں, ذات کو نہیں مان رہے ہیں. بھائی کچھ بات ہو رہی ہے. رسول کی تعریف کر رہے ہیں, رسول کی تعریف کر رہے ہیں, یعنی رسول کی ذات کو مانا, لیکن رسول نے جو بات کہی اس بات کو نہیں مانا. تو تاریخ میں اگر کہیں تعریف آ جائے تو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. دیکھو دیکھو, ذات کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بات کو بھی مان رہا ہے, نہیں. اچھا تو اب مشرکوں نے بڑے اطمینان سے سننا, پھر واپس جاؤں گا جس کا میں مولا, جس کا اس جس تک میں واپس جاؤں گا, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. مشرک محمد رسول اللہ کو اسلام آنے سے پہلے, اسلام آنے سے پہلے کہتا تھا یہ سچا ہے, محمد سچا ہے نا. اور اب محمد نے نبوت کے اعلان کے بعد میرے نبی نے کہا تمہارے بت لولے, تمہارے بت لنگڑے, تمہارے بت گونگے, تمہارے بت بہرے, تمہارے بت اپاہج, میرا خدا خالق, میرا خدا رازق, میرا خدا رحمان, میرا خدا رحیم. تو اب محمد رسول اللہ ان کے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں بھائی اتنا تو سننا. تو اب تو کہہ دو کہ محمد سچے نہیں. کہا کہ نہیں, جس زبان سے نکل گیا کہ محمد سچے, اس زبان سے محمد کو نعوذ باللہ غیر صادق نہیں کہیں گے. مشرک تھے لیکن اتنی غیرت تھے کہ جب بات کہہ دی تو اس پہ قائم رہے. پہنچ رہی ہے باتیں میرے سننے والوں سے. مشرک تھے مگر اتنی غیرت تھی کہ زبان سے جو نکل گیا اس پہ قائم رہے. کہہ دیا محمد سچا تو محمد سچا. توجہ رکھنا. تو محمد کو مشرک نے کیا کہا؟ سچا. نبی نہیں مانا مگر سچا. رکے رہنا, نبی نہیں مانا مگر سچا. اور عیسائی, اب دیکھو میں مشرک سے عیسائی تک گیا, مباہلے کے میدان میں آ گیا عیسائی. بھائی غدیر سمجھانی ہے اور غدیر سمجھا کے آگے بڑھوں گا. مباہلے کے میدان میں عیسائی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں گے پہاڑ ہٹ جائیں, ہے نا, تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. بھائی رک جانا, ان کی دعا قبول ہوگی, ہے نا, ان کی دعا قبول ہوگی. جس کی دعا قبول ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات. اصطلاح ہے عربی زبان کی, مستجاب الدعوات. کون؟ جس کی دعا قبول ہو. تو عیسائی مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہوا. محمد کو رسول نہیں مانا لیکن مانا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے. تو عیسائی مانتا ہے کہ محمد کی دعا قبول ہوگی. سننا, مشرک مانتا ہے کہ محمد سچے ہیں. ایک مرتبہ اور سن لو جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں. مشرک محمد کو سچا مانتا ہے, عیسائی مانتا ہے کہ محمد کی دعا قبول ہوگی. غدیر خم میں ہے کیا؟ ایک بیان ہے اور ایک دعا ہے. ایک بیان ہے اور ایک دعا ہے. اگر بیان سے انکار کرو تو مشرک سے بدتر ہو, اور اگر دعا سے انکار کرو تو عیسائی سے بدتر ہو. سنتے جانا. اس لیے کہ میں پھر آیت کی طرف واپس جاؤں گا. کان, آنکھ, دل و دماغ جانا مجھے واپس ہے, لیکن اب ایک بات تو طے ہو جائے نا کہ میں جس کا مولا. دیکھو بڑا کمال ہے اس جملے میں.
سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی اور ہوتا میرے نبی کی جگہ تو کیا کہتا بتلاؤں؟ کہتا کہ میں تمہارا مولا، یہ علی تمہارا مولا. بس سیدھی بات ہے. میں کتنا آسان ہو گیا. میں تمہارا مولا، یہ علی تمہارا مولا. یہ نہیں کہا. کہنے لگے میں جس کا مولا. تو بس اتنا طے کرنا ہے کہ محمد کس کا مولا. اب محمد جس کا مولا ہوگا اس کا مولا علی بھی ہوگا نا. تو اب حدیث نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم حدیث نہیں پڑھوں گا. آیت سنو اور جا کے دیکھ لینا قرآن میں. حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ میں نے آیت کے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. نہیں لے آؤ تو ابھی دکھلا دو. لیکن اس وقت میری زبان پہ اعتبار کر لو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان 80. اگر بسم اللہ سے جوڑو 81، بسم اللہ ہٹا کے جوڑو آیت کا نشان 80. لمبی آیت ہے، اطمینان سے سننا. طے کرنا ہے محمد کس کا مولا ہے نا. آیت سنو، کان پک گئے سنتے. بھائی آپ نے بھی سنا ہوگا داہنے سے بائیں سے کہ نبی عام انسان ہوتا ہے. سنا ہے یا نہیں؟ آپ نے سنا ہے نا کہ نبی ایک نارمل سا عام جیسا انسان ہوتا ہے. جس دن اس پہ وحی نازل ہو گئی اس دن سے وہ نبی ہو گیا. دیکھو عجیب کمال کا چکر ہے. اور یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. عجیب کمال کا چکر ہے. یہ میں ابھی لاڑکانے میں بات کر رہا تھا، اب اسے دہراؤں گا نہیں. ایک جملہ اس کے حوالے سے کر رہا ہوں. بس سننا، یہ جو بار بار کہہ رہا نا کہ محمد ہم جیسا، یہ چکر کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ وہ لوگ جو لاڑکانے میں میری تقریر میں شریک تھے، اب انہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ اس سے آگے کا جملہ سنو. آگے کا جملہ بھائی آخر بات کیا ہے کہ محمد ہم جیسا، یہ آخر بات کیا ہے؟ تو بتاؤ بات کیا، پس منظر کیا؟ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو اٹھا کر محمد تک لے جاتے. کچھ بات پہنچ گئی. سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو اٹھا کر محمد کے مقام تک لے جاتے. اس لیے طے کیا کہ ادھر سے تو لے نہیں جا سکتے، محمد کو نیچے اتار دو. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا تو تم نے ایسا کیا نہیں کیا نا. دوسرے کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. محمد جہاں ہے ہم وہی رکھتے ہیں. کبھی اتارا محمد رسول اللہ کو ان کے مقام سے نیچے اتارا نہیں اتارا نا. اور انشاءاللہ اتاریں گے بھی نہیں، ہے نا. تو دوسروں کی مجبوری ہے. بھائی سننا، دوسروں کی مجبوری ہے کہ اپنے بزرگوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے محمد کو نیچے اتارنا ضروری تھا. اور ہم کبھی نہیں اتاریں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبوت کتنی بھی بلند ہو جائے، پہلے آسمان سے گزر جائے، دوسرے آسمان سے گزر جائے، تیسرے آسمان سے گزر جائے، کہیں جائے، عرش کے اوپر چلی جائے، نبوت جہاں بھی جائے، امامت کے قدم ہمیشہ پورے نبوت پہ رہیں گے. پہنچ رہی ہے نا. تو ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کو کھینچ کے نیچے اتارے. نہیں، ہمارے نزدیک نبی پیدائشی معصوم ہے. ہمارے نزدیک نبی پیدائشی نبی ہے، پیدائشی معصوم ہے. لیکن میں کیا کروں کہ بعض عقلمند کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی پیدائشی نہیں ہوتا. نبی 40 برس تک عام انسان، اور 40 برس کے بعد جب وہی آ جائے اس دن سے نبی ہو گئی نا بات. اب چلو واپس آیت کی طرف. 3واں سورہ آل عمران، آیت کا نشان 80. آیت لمبی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب اطمینان سے ترجمہ سننا آیت کا. اور حوالہ دے دیا ہے میرے جانے کے بعد، اس لیے کہ میں تقریر کے فوراً بعد چلا جاؤں گا. میرے جانے کے بعد ترجمہ ضرور دیکھنا اس آیت مبارکہ ہے نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب، اللہ مخاطب ہے محمد رسول اللہ سے. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا.
کیا کیا اللہ نے؟ سارے نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت. نبیوں سنو، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہارے دین اور تمہاری شریعت کی تصدیق کرے گا. تو نبیوں سنو، لتؤمنن بہ، تم پر واجب ہے کہ اس محمد پہ ایمان لاؤ. ولتنصرنہ، سنتے جاؤ، اور تم پر واجب ہے کہ اس محمد کی نصرت کرو، ایمان لاؤ، نصرت کرو. قال اقررتم، اللہ نے یہ کہنے کے بعد نبیوں سے پوچھا، کتنوں سے؟ 1,23,999 ہے نا. کیا پوچھا؟ قال اقررتم، پوچھا نبیوں اقرار کرتے ہو کہ محمد پر ایمان لاؤ گے؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ محمد کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، سارے نبی بولے مالک اقرار کرتے ہیں. قال فشهدوا، اللہ نے کہا دیکھو گواہ رہنا، گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شریک ہوں. وہ شریک ہے جو لا شریک ہے، وہ شریک ہے. بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے میرے محترم سننے والوں نے ترجمہ سنا. ترجمہ ذہن میں محفوظ ہو گیا. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. کتنے نبیوں سے؟ نبی ہے 1,24,000، ایک کو چھوڑ کر 1,23,999 نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ تم محمد پر ایمان لاؤ. یہی ہے نا. یہ عہد کیا دنیا میں لیا؟ بھئی یہی پوچھ رہا ہے اس بیدار مجلس سے، یہ عہد کیا اللہ نے دنیا میں لیا؟ اگر کہو کہ دنیا میں لیا تو ایک ساتھ یہ تھے کہاں جو عہد لے گا؟ تو نہیں لیا نا دنیا میں. کہاں عہد لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں. اچھا کس سے عہد لیا؟ نبیوں سے. تو طے ہو گئی بات کہ نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہی ہوتا ہے. آیت ہے جو اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی کہاں تک عقیدوں میں ڈنڈی مارو گے؟ کہاں تک عقیدوں میں ڈنڈی مارو گے؟ اگر کتاب کافی ہے تو اس آیت کو مانتے کیوں نہیں؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے سننے والوں تک. تو اب رک جاؤ، مجھے پھر واپس جانا ہے. میں جس کا مولا جانا ہے نا. آیت ذہن میں آ گئی؟ اب سنو، آیت کو آیت سے جوڑ رہا ہوں اور اب دوسری آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، اسے بھی جا کے دیکھ لینا. اس آیت میں کیا کہا؟ نبیوں محمد پر ایمان لاؤ. سب نے کہا ہم ایمان لائے. آدم محمد کے مومن، نوح محمد کے مومن، ابراہیم محمد کے مومن، موسیٰ محمد کے مومن، عیسیٰ محمد کے مومن. محمد کون؟ آدم کا نبی، نوح کا نبی، ابراہیم کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی. بھائی آیت کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے. اب سننا یہ جملہ ایک مرتبہ اور دوہرا دوں تاکہ نوجوان دوستوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. میرا محمد کون؟ آدم کا نبی، نوح کا نبی، ابراہیم کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی، ہے نا. اور آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ میرے محمد کے مومن. تو اب مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ جاؤ دیکھو قرآن میں، سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، اور اس سورے کی ایک عجیب و غریب آیت. اس کا پہلا جز پڑھوں گا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. النبیو، سننا، نبی اور مومن کا رشتہ. النبیو اولا بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے مولا، مومن ہوتا ہے غلام. اب پہنچے بھائی، پہنچ گئے نہیں بھائی. اب نوجوان دوستوں کو بتا رہا ہوں بھائی، نبی اور مومن کا رشتہ کیا ہے؟ نبی ہے مولا، مومن ہے غلام. آدم میرے محمد کا غلام، نوح میرے محمد کا غلام، ابراہیم میرے محمد کا غلام، موسیٰ میرے محمد کا غلام، عیسیٰ میرے محمد کا غلام. اور میرا محمد آدم کا مولا، میرا محمد نوح کا مولا، میرا محمد ابراہیم کا مولا، میرا محمد موسیٰ کا مولا، میرا محمد عیسیٰ کا مولا. تو اب پوچھتا ہوں تم سے کہ اگر میرا محمد کھڑا ہو
اور سامنے 1,23,999 نبی کھڑے ہو اور میرا محمد پوچھے نبیوں بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں، تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا ہے، نوح کہیں گے میرا مولا ہے، ابراہیم کہیں گے میرا مولا ہے، موسیٰ کہیں گے میرا مولا ہے، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا ہے، تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی المولا. سمجھ گئی؟ رسول کا کام تھا، رسول کا کام تھا آنکھوں کو دکھلائے. میں موضوع سے متصل ہوا، آنکھوں کو دکھلائے، کانوں کو سنوائے، دل اور دماغ کو غور کروائے. تین ہی طاقتیں ہیں نا علم حاصل کرنے کی. سورہ اعراف اب گنتے جانا، اب زیادہ آیتوں سے پریشان بھی نہیں کروں گا، لیکن گنتے جاؤ بھائی. اب میری یہ مجبوری ہے اور مجھے معاف کر دو. یہ جو بار بار میں آیتیں پڑھتا ہوں نا، میں کیا جب بزرگوں نے جس دن سے یہ طے کیا، بزرگوں نے جس دن سے یہ طے کیا کہ کتاب کافی ہے، میں کیا کروں؟ یہ میری مجبوری ہے نا کہ جب بزرگوں کا خیال یہ کہ کتاب کافی ہے تو دلیل بھی کتابی سے سنو، ہے نا؟ دلیل بھی کتابی سے سنو. تو اب یہ آیتیں پڑھنی تو میری مجبوری بن گئی نا. اچھا تو سورہ اعراف میں کہا کہ بھائی اب آیتیں دو یا چار آیتیں پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن ان آیتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا. سلسلے کے لیے سورہ اعراف میں کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل اور دماغ ہے غور نہیں کرتے. سورہ اعراف. اب چلو سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، اور دیکھو کتنے کمال کی آیت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی جملہ یہ کہے نا تو لوگ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اب آیت سنو واللہ، دیکھنا وہی تین طاقتیں، آنکھ، کان، دل. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. اب وہ کہہ رہا ہے، اور جب وہ کہے تو پھر جو بھی کہے لفظ سچ ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نے بھائی سننا کیا کمال کی آیت ہے، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس بالکل علم نہیں تھا. اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل دیے تاکہ ان تین طاقتوں کے ذریعے علم کو حاصل کرو اور اس کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرو. دو آیتیں ہو گئی، ایک سورہ اعراف، دوسری سورہ نحل. اب تیسری آیت سنو سورہ بنی اسرائیل. اور یہ جو تمہیدیں تھی نا اس آیت کے لیے تھی. اب سننا ان السمع کان والبصر آنکھ والفؤاد دل کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان تینوں سے قیامت میں ہم سوال کریں گے، تینوں سے اس کے بارے میں. اب مجھے نہیں معلوم بھائی تینوں سے سوال ہونا ہے اور اس کے بارے میں تو مالک کس کے بارے میں سوال ہوگا. اب سننا ایک مرتبہ آیت کو اور سننا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب میں آرام سے ترجمہ کر رہا ہوں. کان سے قیامت میں ہم پوچھیں گے اس کے بارے میں، آنکھ سے قیامت میں ہم سوال کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں. دل سے قیامت کے دن ہم سوال کریں گے.
مالک کس کے بارے میں؟ یہ ذکر نہیں ہے کہ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا. 3 سے کیا پوچھا جائے گا؟ تذکرہ نہیں. بھائی عجیب بات ہے نا. اگر میں کہوں اپنے سننے والوں سے کہ وہ بات آپ کو یاد ہے وہ، تو آپ کہیں گے نا بھائی پہلے وہ بتلائیے. تو میں کہیں گے یعنی کہ پہلے وہ بتلائیے اور پھر پوچھیے کہ وہ بات یاد ہے یا نہیں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ سے، کان سے، دل سے ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے. اس کے تو مالک بتا دینا کس کے بارے میں. اب آیت کو آیت سے ملاؤ. بس عزیزو، اب میں روایت تک پہنچ گیا ہوں، حدیث تک آ گیا ہوں، لیکن آیت کو آیت سے ملا لو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. مسئولا. اور اب 19 سورے چھوڑ کر 17ویں سورے سے میں نے یہ آیت پڑھی تھی. اب 19 سورے درمیان سے چھوڑ کر 37ویں سورے میں ایک آیت آئی وقفوہم انہم مسئولون. وہاں تھا مسئولہ، یہاں ہے مسئولون. روکو بھائی. اب روایت پیش کر رہا ہوں اور روایت کا حوالہ بھی دوں گا، سن کے جانا. وقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو. ان سے ابھی ایک سوال پوچھنا باقی ہے. انہیں روکو، انہیں روکو. ان سے ابھی ہم ایک سوال پوچھیں گے. انہیں روکو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ مطلب کیا ہوا کہ انہیں روکو، انہیں روکو. ابھی ہم اس کے بارے میں ان سے سوال کریں گے. یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تفسیر در منصور میں روایت کو دیکھنا، ینابیع المودت میں روایت کو دیکھنا، مطالب السؤول فی مناقب آل رسول میں اس روایت کو دیکھنا. اور ان تینوں بزرگوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. بھائی وہ حوالہ ہی کیا جو اپنے گھر سے دے دیا جائے. میں تو اتحاد بین المسلمین کا نمبردار ہوں. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی جگہ سے حوالہ دیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ہے نا. اب سنو. وقفوہم. بھائی آرام سے سننا، اب بہت زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے. وقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو. ان سے سوال باقی ہے. بھائی کنہیں روکو؟ قیامت کے دن جب لوگ اپنی نمازوں کا حساب دے دیں گے، روزوں کا حساب دے دیں گے، کیے ہوئے حجوں کا حساب دے دیں گے، دی ہوئی زکاتوں کا حساب دے دیں گے، اعمال کا جب حساب دے دیں گے تو ایک مرتبہ حساب کلیئر ہو گیا نا. اعمال کا حساب کلیئر ہو گیا. چلے جنت کی طرف. جا رہے ہیں جنت کی طرف. اب کیسے جلیل القدر لوگ جا رہے ہوں گے؟ سارے نمازی، سارے پرہیزگار، سارے حاجی، سارے زکات دینے والے، سارے متقی لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف. اور سے آواز آئی قفوہم. انہیں روکو. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. اور سے آواز آ رہی انہیں روکو. اچھا رک گئے. آواز آئی انہم مسئولون. ابھی ان سے ایک سوال اور پوچھوں گا. ایک بس آخری سوال باقی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا یا رسول اللہ وہ آخری سوال کیا ہے؟ وہ آخری سوال کیا ہے؟ اب میں روایت مکمل کروں تو رسول فرمانے لگے وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. دیکھنا انہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. روکو بھائی سننا. اب کنکلوژن ہے. بڑی دیر میں نے زحمت دی اپنے سننے والوں کو، لیکن اب جملہ سنو. اب کنکلوڈ کر رہا ہوں، تلخیص دے رہا ہوں اپنی بات کو. روکو انہیں روکو. ان سے پوچھنا ہے کہ علی کی محبت بھی ہے یا نہیں. ان سے نماز کا حساب، روزے کا حساب، لیکن بھائی اعمال کا حساب ضروری ہے. اعمال کا حساب. اور جب اعمال کا ہو جائے تو ایمان کا حساب بھی ضروری ہے. اور ابھی تمہارے سامنے رکھوں گا اعمال کیا ہے، ایمان کیا ہے.
ابھی تمہارے سامنے آؤں گا، لیکن ابھی ایک بات مکمل ہو جائے، بات مکمل ہو جائے. ایمان کیا ہے، اعمال کیا ہے بھی بتاؤں گا، اصول دین کیا ہے، فقہ دین کیا ہے بھی بتاؤں گا، شریعت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایک جملے میں بتاؤں گا اور تم سے اجازت لے لوں گا. لیکن بات مکمل ہو جائے تو اب سمجھ میں آیا آنکھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ادھر سے آواز آئی علی کی ولایت، کیا اب بھی یقین نہیں ہے؟ اچھا کان سے کیا پوچھا جائے گا؟ علی کے بارے میں. دل سے کیا پوچھا جائے گا؟ علی کے بارے میں. کیا اب بھی یقین نہیں آ رہا؟ آنکھ سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں، کان سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں، دل سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں. بھائی اسی لیے تو رسول نے کہا تھا نا، آنکھ کے لیے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. عجیب بولے گا. بھائی سننا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا. تشریف لائیے. تین روایتیں سنو، ذرا سا میں آگے جاؤں گا، تھوڑا سا آگے جاؤں گا، لیکن تین روایتیں سنتے جاؤ. اور اب اطمینان سے سننا، آنکھ سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں، کان سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں، دل سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں. آنکھ کے لیے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کان کے لیے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. اور دل کے لیے کہا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. عجیب بڑی میں نے بڑی زحمت دی، لیکن اب ذرا آپ اب میرے دوست بولے بھائی سنو، اب ذرا سا اس تینوں حدیثوں کی ذرا ہسٹری سنتے جاؤ، تاریخ. اب میں موضوع کو بدل رہا ہوں، آف دا ریکارڈ سن لینا. ہاں آف دا ریکارڈ. اچھا بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ حوالے دیتا جاؤں، جا کے دیکھ لینا، بہت کتابوں میں ملے گی روایت. ایک دن پیغمبر اکرم مریض تھے، سنتے جاؤ آرام سے سننا، آرام سے. پیغمبر اکرم مریض تھے، لیٹے ہوئے تھے بستر پر. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے داہنے شانے کی طرف تشریف فرما تھی، اور علی پیغمبر کے بائیں شانے کے قریب تشریف فرما تھی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی عیادت کے لیے تشریف لائے. السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، رسول نے جواب دیا. حضرت صدیق تشریف فرما. دیکھو کتنی عجیب و غریب روایت ہے، اور قدر کرو ان بزرگوں کی. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں نا، قدر کرو، کتنی عجیب و غریب روایت ہے. آئے، سلام کیا، بیٹھے، پوچھا یا رسول اللہ مزاج کیسا ہے؟ رسول نے جواب دیا. اور اب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگے علی کے چہرے کو. بھائی کمال ہے خدا کا، ایسے قدر شناس کہاں ملیں گے؟ دیکھنے لگے علی کے چہرے کو. لیٹے ہوئے رسول آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے. رسول کو سلام کیا، رسول کا مزاج پوچھا، اور اب دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سے سوال کیا کہ بابا آپ آئے ہیں پیغمبر کی عیادت کے لیے اور مسلسل دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ، مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ، تو یہ آخر بات کیا ہے؟ دیکھو فضیلت کے اظہار کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں نا، تو اب پوچھ رہی ہے کہ بات کیا ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تمہیں نہیں معلوم کہ میں علی کو کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کہا بابا بتائیں. کہا میرے نبی ہی نے تو کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کتنی بھائی دیکھا کتنی خوبصورت روایت ہے. نہیں، زبان صدیق سے نکلی ہے، کتنی سچی روایت ہے. لیکن جب تک بات مکمل نہ ہو نا، مزہ نہیں ہے سننے کا. تو اب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے کہا
اچھا نبی لیٹے ہوئے وہیں پہ ہے نا, میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ بابا اب میں بھی علی کے بارے میں ایک نبی کی ایک روایت سناؤں. کہا تم بھی سناؤ. کہنے لگی میرے نبی نے کہا ہے ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر سننا عبادت ہے. دو روایتیں ہو گئی, اب لیٹے ہوئے رسول سن رہے ہیں. کہنے لگے اب تیسری بات میں کہوں. کہا فرمائیے. کہا حب علی عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. دیکھا کیا خوبصورت اور کیا معتبر روایت ہے. تو اب دیکھنا ترتیب دیکھنا, پڑھا لکھا باشعور مجمع بیٹھا ہے. خدا کی قسم 1500 سال کی تاریخ تم نے دیکھ لی نا, رسول کے زمانے سے لے کے آج تک تاریخ کو دیکھ لی نا. اب علی کے چاہنے والوں کے لیے رسول نے فارمولا کیا دیا ہے, مجھ سے سنتے جاؤ. پہلے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے, پھر کہا علی کا ذکر سننا عبادت ہے, پھر کہا علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. پہلے کیا کہا دیکھنا عبادت, پھر کیا کہا سننا عبادت, پھر کیا کہا دل میں محبت رکھنا عبادت. الٹ کے نہیں کہا, الٹ کے نہیں کہا. پہلے کہہ دیتے دل میں محبت رکھنا عبادت ہے, پھر کہتے علی کا ذکر سننا عبادت ہے, پھر کہتے علی کو دیکھنا عبادت نہیں. پہلے کہا دیکھنا عبادت ہے, پھر کہا سننا عبادت ہے, پھر کہا دل میں محبت رکھنا عبادت ہے. پوری تاریخ رسول نے علی کے چاہنے والوں کی بتا دی. جب تک علی سامنے رہے دیکھ کے عبادت کرو, جب چلا جائے ذکر سن کے عبادت کرو, اور جب تقیہ آ جائے دل میں محبت رکھ کے عبادت کرو. خبردار خبردار علی کی محبت چھوٹنے نہ پائے. کچھ بات واضح ہوئی تو اب سنتے جاؤ. دیکھو میں بہت کم اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے آج بول رہا ہوں, ہے نا. اچھا تو اب سنو, ایک بزرگ گزرے بھائی. یہ مجلسیں جو ہے نا, میں نے پہلی کہا نا ذریعہ عیاشی کا اکھاڑا نہیں ہے. مجلسیں درسگاہ آل محمد ہے, اور درسگاہوں میں خرابی یہ ہے کہ ایک کلاس والا دوسرے کلاس کے لیکچر کو سمجھ نہیں سکتا, ہے نا. اور مجلس حسین کا فیض ہے کہ ہر کلاس کا انسان اپنے درس کے مطابق لے کے اٹھتا ہے. یہ ہے نا. اب سنو یہ تینوں روایتیں دماغ میں آ گئی. پہلی کیا تھی النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب سنو اور جاؤ, کتاب شاید تمہارے شہر میں مل جائے, نہایہ ابن اسیر, علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب النہایہ. اس میں جو جملہ انہوں نے لکھا ہے وہ ہریا کر دوں اور اجازت لے لوں. انہوں نے لکھا نون کے چیپٹر میں کہ یہ روایت تو ٹھیک ہے, سننا یہ روایت تو ٹھیک ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ٹھیک ہے. اب لکھتے ہیں کہ لیکن حقیقت میں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا. یہ کمال دیکھو کہ نبی کہے دیکھنا عبادت ہے, امت کا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ عبادت نہیں تھا. تو کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی نا ان کے پاس. اب دلیل سنو, کتنی وزنی دلیل ہے, کتنی اچھی دلیل ہے. اور مان لیا کرو, کٹ حجتی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اتحاد میں بڑی طاقت ہے. اگر کوئی اعتراض سچا ہو نا تو اسے مان لو. کہنے لگے کہ رسول نے کہا تو تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, لیکن حقیقت میں عبادت نہیں تھا. اب انہوں نے لکھا کہ پھر رسول نے کیوں کہہ دیا, ہے نا. تو کانا اذا خرج من منزلہ, آرام سے سننا بھائی. بات کل اتنی ہے کہ علی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو لوگوں کی نگاہ پڑتی تھی علی کے چہرے پر. لوگ دیکھتے تھے نا علی کو جاتے ہوئے. کوئی کہتا تھا کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح, لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا کریم ہے. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح, لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بہادر ہے. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما عالم ھذا الفتح, لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے نا. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ
ما اسخا حاضر فتح لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے. تو چونکہ زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ، اس لیے رسول نے کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنا ہی بھائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھئی یہی تو کمال ہے علی کا. کیا لکھا علامہ ابن اثیر نے کہ لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے. تو یہی تو علی کی ذات کا معجزہ ہے کہ ابن اثیر نے ایک فضیلت چھپانی چاہیے، 4 فضیلتیں خود قلم سے لکھ گئے. بات پہنچ گئی. یہی تو میرے علی کا کمال ہے کہ ابن اثیر نے ایک فضیلت چھپانی چاہیے اور 4 فضیلتیں اپنے قلم سے خود لکھ گئے. تو اب دیکھو بات سے پھرنا نہیں بھائی. اب سنو، اب سنو اور اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھ لینا. اب بات سے ابن اثیر سے کہہ رہا ہوں کہ اب اپنی بات سے پھرنا نہیں بھائی. علی کے چہرے کو دیکھ کے زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہی نکلتا تھا نا. علی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھا، زبان سے کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ. اب تمہیں خدا کا حوالہ دے کے پوچھتا ہوں، تمہارے ذہن و دل و دماغ کو اپیل کر کے پوچھ رہا ہوں اور خدا کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ بس مجھے اتنا بتا دو کہ 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کیوں؟ بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے. بھئی کیوں بھیجا؟ آدم کیوں آئے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ کہلوانے آئے. بس میری تقریر مکمل ہونے والی ہے. نوح کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے آئے. ابراہیم کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے آئے. موسیٰ کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے آئے. عیسیٰ کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے آئے. میرا نبی کیوں آیا؟ بھائی میرے نبی نے فاران کی چوٹی سے اور سبا کی چوٹی سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو 1,24,000 نبی کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے. اور علی کا کمال کیا ہے کہ چہرہ دیکھا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. اب جملہ کہوں کہ جو کام، بھائی فرق دیکھو نبوت اور امامت میں، جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہے وہی کام امامت اپنے چہرے سے لے لیا کرتی ہے. بس میری تقریر مکمل ہو گئی. دیکھو اب اس سے آگے نہیں جانا، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ابھی میں 2 جملے کہوں گا اصول دین اور فروع دین پر اور اجازت لے لوں گا. تو بس بھائی میں بہت معذرت خواہ ہوں. ظاہر ہے کہ مجھے 2-4 جملے مصاحب کے اندر میں پوری تفصیل عرض کروں گا. میرے بعد مجلس جاری ہے اور مصاحب آپ سنیں گے، لیکن بات مکمل ہو جائے. دیکھو جو اللہ بھیجے اور تمہیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے اصول دین. جو اللہ بھیجے اور تمہیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے اصول دین. اور جو تم بھیجو اور اللہ کو قبول کرنا ہو اس کا نام ہے فروع دین. تم نے نماز بھیجی اس کو قبول کرنا ہے. تم نے روزہ بھیجا اگر شرطوں کے ساتھ مکمل پوری طریقے سے صحیح ادا کیا اس کو قبول کرنا ہے. اگر حج صحیح کیا اسے قبول کرنا ہے. تو جو تم بھیجو اور اسے قبول کرنا ہو اس کا نام ہے فروع دین. جو وہ بھیجے اور تمہیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے اصول دین. کتنا آسان کر دیا میں نے نوجوانوں کے لیے، ہے نا؟ نہیں اور آسان کر دوں. بھائی دیکھو پتا ہے کہ اللہ 1 ہے یا 75 کروڑ ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ جو 1 کی آواز ہے کوئی صاحب بتایا کسی نے؟ بھائی محمد رسول اللہ نے بتایا. تو توحید آئی ادھر سے ادھر، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ 1 ہے کہ 75 کروڑ ہے؟ بھائی ہے یا نہیں؟ توحید کا عقیدہ اللہ نے بھیجا ہے نا، تو توحید آئی ادھر سے ادھر. اب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عادل ہے نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے بتایا کہ عادل ہے، تو عدل آیا ادھر سے ادھر. اچھا نبوت ہمیں کیا معلوم کہ نبی ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ نبوت اللہ نے بھیجی تو نبوت آئی ادھر سے ادھر. بھائی سنتے جانا، ادھر ادھر میں بات کو مکمل کر دوں گا، ہے نا؟ اچھا اب ہمیں کیا معلوم کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی؟ اللہ نے کہلوایا نہیں قیامت آئے گی، تو قیامت آئی ادھر سے ادھر. یہی ہوا نا؟ اچھا روزہ گیا ادھر سے ادھر، حج گیا ادھر سے ادھر، نماز گئی ادھر سے ادھر، زکات گئی ادھر سے ادھر. تو جو ادھر سے ادھر جائے اس کا نام ہے فروع دین، جو ادھر سے ادھر آئے
اس کا نام ہے اصول دین. تو توحید ادھر سے ادھر آئی, عدل ادھر سے ادھر آیا, نبوت ادھر سے ادھر آئی, قیامت ادھر سے ادھر آئی. اب بس فقط امامت کو طے کرنا ہے کہ اصول دین میں ہے یا فروع دین میں. تو اگر تم نے بنا کے بھیجا تو فروع دین میں, اور اگر ادھر سے کعبے میں آیا تو اصول دین میں. تقریر تمام. بس میری تقریر تمام ہوئی. نبوت بنا لا الہ ہے, امامت بقاء لا الہ الا اللہ ہے نا. نبوت بنا ہے, امامت بقا ہے. آج توحید نہ ہوتی اگر کربلا نہ ہوتی, ہے نا. آج نبوت نہ ہوتی اگر کربلا نہ ہوتی. دین کو بچایا حسین نے, مانتے ہو نا, دین کو بچایا حسین نے. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اگر برا لگے تو مجھے معاف کر دینا, یہ پورا سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین کو بچایا حسین نے, پورا سچ نہیں ہے. دین بچا ہے حسین سے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے. دین بچا ہے دو چیزوں سے, حسین کی گردن سے, زینب کی چادر سے. اجرکم اللہ. بس دو چیزوں نے دین کو بچایا, حسین کی گردن, شہزادی کی چادر. جانتے ہو یہ شہزادی کون؟ وہ شہزادی کہ جب بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی تو لوگ سن بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے, اور کہہ رہے تھے خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے جیسے علی بول رہے ہو. بس میں نے زحمت دی. دیکھو 1 گھنٹہ مکمل ہونے کو آیا, بات تمام کر رہا ہوں, لیکن بس 2 جملے سنتے جاؤ. حسین کی گردن, شہزادی کی چادر. اب میں شام تک بھی نہیں جاؤں گا, کوفے کے دربار ہی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں, اس لیے کہ مصائب آگے چل رہے ہیں. قافلہ آیا دربار میں ابن زیاد کا. بھئی اب میں پوری تفصیل کیسے بیان کروں؟ ابن زیاد تخت پہ, داہنے بائیں غیر ممالک کے تاجر ہیں, شہر کے معزز شہری ہیں, یزید کی فوج کے کچھ سردار ہیں, اور بھرا ہوا ہے دربار. آگے سید سجاد, ان کے پیچھے کچھ بیویاں, اور وہ بیویاں اتنی تھکی ہوئی تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, دربار والا کہہ رہا ہے کہ بیویاں اتنی مجھے, دربار والا راوی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں, لیکن وہ جو قیدی آیا تو میں نے اس کے چہرے پہ شرافت کے آثار دیکھے, اور بیویاں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ شرم سے, ندامت سے اور تھکن سے ہر قدم پر بیٹھنا چاہتی تھی. اچھا تو بھائی سننا, بیویاں ہر قدم پر بیٹھنا چاہتی تھی تو بیٹھی کیوں نہیں؟ راوی کہتا ہے کہ فوج یزید کے سپاہی انہیں نو کے نیزہ سے اذیت دے کے آگے بڑھا رہے تھے. اجرکم اللہ. بھائی تم نے گریا کیا, اور میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں طویل مصائب پڑھوں, جہاں گریا ہو جائے وہاں بات تمام ہو جاتی ہے. اب آرام سے 2 جملے سن لو. بیویاں آئی, حکم ہوا انہیں گوشے میں کھڑا کرو. بیویاں دربار کے گوشے میں کھڑی ہوئی, سر رکھ کر چاندی کے تخت میں, تخت چلا میں یزید کے دربار میں گیا, چاندی کے تخت میں سر رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. سجاد تخت کے سامنے کھڑے. اب صورتحال سمجھ لو, 2 جملے عرض کرنے ہیں. سر کہاں ہے؟ چاندی کے تخت میں. سجاد کہاں ہے؟ تخت کے سامنے. بیویاں کہاں ہیں؟ دربار کے گوشے میں. ایک مرتبہ ابن زیاد نے سر اٹھایا اور یزید کی فوج کے ایک سردار سے پوچھا کہ یہ بیویاں جھوکی ہوئی کیوں ہیں؟ اجرکم اللہ. یہ بیویاں, بھائی سننا, یہ بیویاں جھوکی ہوئی کیوں ہیں؟ جواب بتلاؤں؟ سردار کہنے لگا کہ امیر جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بنے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا بھی بنا ہوا ہے. اگر بیویاں کھڑی ہو جائیں تو بچی کا دم گھٹ جائے.
اجرکم اللہ. سننا شہر خیرپور کے غیور اور شریف شہریوں اب جملہ سنو. دیکھو میں نے دو لفظ تمہارے لیے استعمال کیے، غیور اور شریف شہری. اب جملہ سنو. اگر بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائیں بچی کا دم گھٹ جائے گا. کہا اچھا بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دے دو. بچی کے گلے کو ڈھیلا کر. بچی کا گلا ڈھیلا ہوا، بیویاں بیٹھ گئی. جب بیویاں بیٹھ گئی تو ابن زیاد نے اسی سردار سے کہا کہ ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرا دے. سن رہے ہو؟ یہ جملہ سن رہے ہو؟ ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرا دے. مجھ سمیت یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی پسند کرے گا کہ اس کی ناموس کا نام بھری محفل میں لیا جائے؟ یہ صبر تھا میرے امام سید سجاد کا کہ وہ سنتا رہا اور صبر کرتا رہا. بھائی سننا بس آخری جملے. تم نے گریا کیا میری مجلس تمام ہو گئی. آخری جملے کہا ان بیویوں کا تعارف کرا دے. ایک ایک جملہ مقصد کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اس نے کہا امیر وہ بیوی جو داہنی طرف ہے، وہ بیوی جو داہنی طرف ہے وہ حسن ابن علی کی بیوہ ام فروا ہے، قاسم کی ماں. اور امیر وہ بیوی جو اس کے پہلو میں ہے وہ ابو الفضل عباس کی بیوہ ہے. سن رہے ہو؟ اور امیر اس کے پہلو میں جو بیوی ہے وہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. وہ پوچھتا گیا من ہاذہی، یہ بیوی کون ہے، یہ بیوی کون ہے، یہ بیوی کون ہے. اور سردار بتاتا رہا یہ بیوی فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سن لیا نا؟ اتنے میں بے سب کا تعارف ہو گیا. اتنے میں ابن زیاد نے محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان ساری بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. حسین کی گردن زینب کی چادر. تو سمجھ میں آیا؟ بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. ابن زیاد نے محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان بیویوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. کہا زہر سے کہ زہر وہ بیوی کون ہے وہ جو سب کے پیچھے چھپ رہی ہے. اب سننا، اب جملہ سننا. زہر ابن قیس کہہ رہا تھا نا وہ یزید کی فوج کا سردار کہ یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، کہہ رہا تھا نا. جیسے ہی پوچھا ابن زیاد نے وہ بیوی کون ہے کانپنے لگا. زہر کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، آہستہ، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. امیر آہستہ بول. بس آخری جملہ سننا. امیر آہستہ بول. وہ علی کانپ رہا ہے، زہر ابن قیس کانپ رہا ہے. کہا امیر آہستہ بول، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اور سن امیر بڑے جلال میں ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے، ذرا آہستہ بول، علی کی بیٹی ہے. کہا کہ بیویوں کو ہٹاؤ، میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کروں گا. سنو میں واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. بیویوں کو ہٹاؤ، میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کروں گا. شمر بڑھا تازیانہ لے کے. شہزادی کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی پہ تازیانہ اٹھ جائے؟ بیوی زینب ساری بیویوں کے پیچھے سے اٹھی اور کھڑے ہونے کے بعد کہا ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ بس یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ سن لیا نا؟ اس دربار میں پیغمبر اکرم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، نابینا تھے. سننا، اب میں نے مسائل پڑھ دیے، مجلس ختم ہو گئی. اب واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے بڑے قریبی ساتھی ہیں. علی کے ساتھ جنگ صفین لڑی، ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی. دوسری جنگ جمل لڑی، دوسری آنکھ جمل میں ضائع ہوئی. نابینا ہے نا، اندھے ہیں، نگاہ ان کی کام نہیں کرتی. جیسے ہی شہزادی زینب نے کہا کہ ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، اب نابینا ہے نا ابن عفیف، مڑے اپنے پہلو والے کی طرف اور کہنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ سننا،
رو چکے بس میں تو واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا ابن عفیف یہ تم دربار میں بیٹھے ہوئے قیامت کی بات کہاں سے کر رہے ہو؟ کہا اچھا اتنا بتا دے کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ پہلو والے نے کہا کہ ابن عفیف تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل بھی جواب دے گئی. علی کو مرے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا؟ کہا کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں نے اپنی زندگی علی کے ساتھ گزاری ہے. ابھی علی بول رہے تھے کہ ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. اب زینب سمجھ میں آئی. ابھی علی کہہ رہے تھے کہ ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا نہیں ابن عفیف نہیں. پہلو والے نے کہا نہیں ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں بول رہے تھے. کہا اچھا علی نہیں بول رہے تو پھر کون بول رہا تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. بس یہ سننا تھا کہ ابن عفیف گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ آخری جملہ سننا، یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ یہ کہہ کے مخاطب کیا ابن زیاد کو. کہنے لگے ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. سننا بھائی سننا، اب یہ تقریر کا آخری جملہ تم رو چکے لیکن واقعہ تو مکمل ہو جائے نا. ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. رونے لگے. میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور محمد کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہے. بس اب میری تقریر کا آخری جملہ سننا. ایک مرتبہ پھر کہا کہ ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. غصہ آ گیا ابن زیاد کو. اب سننا، یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. اب میں جا رہا ہوں. ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد کو غصہ آیا. ابن زیاد نے اشارہ کیا جلاد کو کہ اس بڈھے کی گردن کاٹ. جلاد چلا ابن عفیف کو قتل کرنے کے لیے. اس دربار میں ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے تھے. جب جلاد بڑھا ہے نا ابن عفیف کو قتل کرنے کے لیے تو جوانوں نے تلواریں کھینچی اور کھینچنے کے بعد علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. پہنچ گئے. جس کا باری بھی زندہ ہو ان سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. شہزادی نے روپیہ مدینے کا کہ ربنا تقبل منا انك